مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدر، لگاؤ ضرب حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور 22ویں پارے کے پہلے پیج پر ہے، اور اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے شیعہ جب بھی پڑھتے ہیں تو اس آیت کو شروع سے نہیں پڑھتے، آیت کے 2 حصے چھوڑ کر کے اور تیسرا حصہ پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں گے آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا کہ یہ جو ہے آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی، آیت شروع ہوتی ہے یا نساء النبی، او نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو بوقت ضرورت اگر غیر محرم سے پردے کے پیچھے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں مرض ہو اور وہ لالچ کر کے بیٹھے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اب یہ خطاب تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہے، لیکن تعلیم امت کی تمام عورتوں کو ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو۔ اب یہ گھروں میں رہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل باہر نکلنا ہی ناجائز ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو حج، عمرہ، جہاد کے سفر پر ساتھ نہ لے جاتے۔ پتہ چلا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا مرکزی کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر نکل بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، او نبی کی بیویو نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، او نبی کی بیویو زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او نبی کی بیویو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ سارے حکم اللہ نے تمہیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے او اہل بیت۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈال کے اور دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی مجھے کہے کہ مولانا صاحب کل میں آپ کے خاندان میں آ کر انعام تقسیم کروں گا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انعام اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کو بھی ملنا چاہیے، تو پھر میں نے ان کو بلا کے کہا کہ یہ بھی میرا خاندان ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلا کر اور ان کے اوپر چادر ڈال کر اور دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو دیکھیں اہل بیت 2 قسم کے ہیں، زندگی بھر کے لیے سمجھ لیجیے، اہل بیت 2 قسم کے، ایک قرآن والے اور دوسرے حضور علیہ السلام کی دعا والے۔ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور جن کو حضور علیہ السلام نے دعا مانگ کر اہل بیت میں شامل کروایا وہ حضرت علی اولاد سمیت ہیں۔ تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب چادر ڈال کر دعا مانگی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا انت علی مکانک و انت علی خیر، تو اپنی جگہ ٹھہر، تو تو بھلائی پر ہے۔ کیا مطلب؟ تجھے تو قرآن نے اہل بیت کہا، میں تو ان کو اہل بیت میں شامل کرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے جن کو اہل بیت کہا وہ حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور ما قبل اور ما بعد اس آیت کا انما یرید اللہ، اس آیت کا ما قبل اور ما بعد آپ جب دیکھیں گے تو سیغے سارے کے سارے مؤنث کے ہوں گے، اور یہ مؤنث کے سیغے ما قبل ما بعد سیاق اور سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ازواج مطہرات کے لیے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت حضرت علی کے لیے۔ دیکھیں آپ کا نام کیا ہے؟ فرحان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ اب میں فرحان صاحب سے کہتا ہوں، فرحان صاحب میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھیں۔ فرحان صاحب میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ آپ پورا دن پڑھیں، پوری رات پڑھیں، اور یہ سارا زور اور یہ حکم جو کر رہا ہوں یہ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ رضوان امتحان میں پاس ہو جائے۔ یہ بات بنتی ہے؟ جب میں نے حکم ان کو کیا تو پاس بھی تو انہوں نے ہونا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی بیویوں کو خطابات کیے ہیں کہ او نبی کی بیویوں تم یوں کرو، او نبی کی بیویوں یوں نہ کرو، او نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، او نبی کی بیویوں جو ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، او نبی کی بیویوں۔ یہ سارے حکم اللہ نے تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ حضرت علی سے ناپاکی کو دور رکھے۔ یہ بات بنتی ہے؟ تو دیکھیں یہ سارے سیاق اور سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے۔ حضرت علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ہم جب پڑھ کر آئے تو وہاں ایک چھوٹی سی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو۔ یہ گھر کن کے ہیں؟ یہ تمہارے ہیں، یہ نبی کی بیویوں کے ہیں۔ تو رسول کے گھر بھی یہی تھے یا کوئی اور تھے؟ یقیناً یہی گھر تھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، او نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر تمہارے اپنے ہیں۔ جب یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ گھر تمہارے اپنے ہیں تو یہ بات از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تم گھر والیاں ہو، اور گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں۔ جس طرح آدمی کسی کو کہے کہ بیٹھ تو اپنی کار میں، اب یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ کار تیری اپنی ہے، تو یہ بات تو از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تو کار والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر تمہارے اپنے ہیں۔ تو جب یہ بات پکی ہو گئی کہ یہ گھر تمہارے اپنے ہیں تو یہ از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تم گھر والیاں ہو، اور گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں۔ آپ یہاں ایک اور طریقے سے سمجھیے، لفظ اہل بیت پر میں گفتگو کر رہا ہوں ابھی۔ لفظ اہل بیت میں اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ اہل محلہ کیا مطلب؟ محلہ والے۔ اہل مکہ کیا مطلب؟ مکہ والے۔ اہل مدینہ کیا مطلب؟ مدینہ والے۔ اب اہل محلہ کن کو کہا جائے گا؟ جو محلے میں عارضی نہیں، ہمیشہ رہتے ہو۔ اہل مکہ ان کو کہا جائے گا جو مکہ میں عارضی نہیں، ہمیشہ رہتے ہو۔ کوئی آدمی عمرے کے لیے چلا جائے، 8 دن مکہ میں رہے، اس کو اہل مکہ میں شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ وہاں عارضی ہے، واپس چلا جائے گا۔ اہل مکہ ان کو کہا جائے گا جو مکہ میں عارضی نہیں، ہمیشہ رہتا ہو۔ اہل مدینہ ان کو کہا جائے گا جو مدینہ میں عارضی نہیں، ہمیشہ رہتا ہو۔ تو اہل محلہ ان کو کہا جائے گا جو محلے میں عارضی نہیں، ہمیشہ رہتے ہوں۔ تو اہل بیت ان کو کہا جائے گا جو گھر میں عارضی نہیں، ہمیشہ رہتا ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے کون کون ہیں۔ گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور بیوی بھی ہے۔ بیٹا بڑا ہوگا، اس کی شادی کروائی جائے گی، اس کا الگ گھر بنوایا جائے گا، وہ خود بنائے یا والدین بنوا کے دیں، وہ اس گھر میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کا الگ گھر بنایا جائے گا۔ بیٹی آگے چل کر اپنا کوئی اور گھر بسائے گی، اس گھر میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن جو بیوی ہے وہ گھر میں ہمیشہ رہنے والی ہے۔
ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب بیوی بھی تو گھر سے نکل سکتی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خاوند اس کو طلاق دے دے گھر سے نکل جائے گی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ یہاں بند کر دیا ہے. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج. اے میرے محبوب، یہ جو تیری بیویاں ہیں ان کے علاوہ کوئی اور عورت اپنے نکاح میں لانا چاہے اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اور اس کی جگہ کوئی اور عورت اپنے نکاح میں لانا چاہے، یہ تبدیل کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ جو تیری بیویاں ہیں پکی پکی، دنیا میں بھی یہی تیری بیویاں اور جنت میں بھی یہی تیری بیویاں. اب دیکھیں تو لفظ اہل بیت میں اول درجہ بیوی کا ہے، لیکن ہم حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اہل بیت مانتے ہیں حضور کی دعا کی وجہ سے، وگرنہ لفظ اہل بیت میں اول درجہ بیوی کا ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جو کم آیا ہے یہ جمع مذکر مخاطب کا ضمیر ہے، اور جمع مذکر مخاطب کا ضمیر اس کا مصداق جو ہے وہ عورتیں نہیں ہو سکتی، اس کا مصداق تو مرد ہوتے ہیں. دیکھیں بھائی اس کو سمجھیے. اس سے جواب سے پہلے میں تھوڑی تمثیل دوں گا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خوشخبری دی گئی کہ بڑھاپے میں اب تجھے اولاد ہوگی، تو کیا فرمانے لگی؟ قالت یا ویلتا اآلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. کہنے لگی ہائے اب جنوں گی، میں بوڑھی ہو چکی، میرا خاوند بوڑھا ہو چکا، اور اس بڑھاپے میں بغیر موسم کے پھل آئے گا. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب دیکھیں یہاں کم بھی ہے اور مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، دور سے آگ نظر آئی، اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم. اب دیکھیں یہاں کم بھی ہے اور مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی ہے، اور وہاں کم بھی ہے مراد حضرت ابراہیم کی بیوی بھی ہے. تو یہاں کم بھی ہے اور مراد حضور علیہ السلام کی بیویاں بھی ہیں. یہ ہے تمثیل. اب جواب سنیے، یہ کم یہاں آیا کیوں ہے؟ یہ تو میں نے یہ بتایا نا کہ یہ وہاں بھی آیا ہے، وہاں بھی آیا ہے، وہاں بھی آیا ہے، لیکن کم یہاں آیا کیوں؟ کم یہاں آیا کیوں اس کو سمجھیے کہ عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے لفظ کا اعتبار الگ ہوتا ہے، معنی اور مصداق کا اعتبار الگ ہوتا ہے. لفظ کا اعتبار، جس طرح ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پر یقولو سے پہلے جو من ہے نا، من، یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، تو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے یقولو واحد کا صیغہ لایا گیا. لیکن یہ جو من ہے معنی اور مصداق کے اعتبار سے جمع ہے، تو معنی اور مصداق کی رعایت کرتے ہوئے آگے چل کر وما ہم بمؤمنین، یہ ہم جمع کا ضمیر لایا گیا. تو دیکھیں من کے لفظ کا اعتبار الگ ہے اور معنی کا اعتبار الگ ہے. لفظ کی رعایت کرتے ہوئے یقولو واحد کا صیغہ لایا گیا اور معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم جمع کا ضمیر لایا گیا. تو عربی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا لفظ کا اعتبار الگ ہوتا ہے اور معنی کا اعتبار الگ ہوتا ہے. تو لفظ اہل بیت یہ لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، اگرچہ مصداق کے اعتبار سے مؤنث ہے. تو آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ کم یہاں اسی لیے لایا گیا کیونکہ لفظ اہل بیت کی رعایت کرتے ہوئے، اگرچہ مصداق اس کا مؤنث ہے. تو دیکھیں قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ اہل بیت، حضرت جویریہ اہل بیت، حضرت ام سلمہ اہل بیت، حضرت عائشہ اہل بیت، حضرت حفصہ اہل بیت. اب جو
حضور علیہ السلام کی اہل بیت ازواج مطہرات کو برا بھلا کہتا ہو، کیا وہ اہل بیت کا حبدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جن لوگوں کو اہل بیت کی پہچان ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت ہیں کون، وہ کیسے اہل بیت کی اتباع کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے دین حق پر چلنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اہل بیت کی جو ہے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اہل بیت کی معرفت نصیب کرے اور اس کے بعد اس کا ادب احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم سب صحابہ کو بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں اور سب اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً اگر کوئی صحابہ کو یا اہل بیت کو کوئی برا بھلا کہے گا، اپنا ایمان بچا نہیں سکے گا۔ ہم اپنے ملک میں صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت اور ان کی عظمتیں بتائیں گے تو ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔